سوانح حیات سیدنا امام جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ عنہ، جسے تحریر کیا ہے نبراس المحدثین جامع المعقول والمنقول، علامہ سید ارشد سعید کاظمی، سینئر نائب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، وارث و قاسم فیضان مصطفی، سر چشمہ فیض و برکات مرتضوی، گلشن اہل بیت کے گل سربت، شریعت و طریقت کے آفتاب و مہتاب، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 80 ہجری یا 83 ہجری میں مدینۃ الرسول میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عظیم المرتبت صاحبزادے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی نسبت سے میرا خاندان کاظمی کہلاتا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ کی علمی اور روحانی عظمت و جلالت پر چند سطور قلم بند کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا پدری نسب نامہ جہاں قابل فخر ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب چوتھے خلیفہ راشد مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے چوتھے درجہ میں ملتا ہے۔ وہاں آپ کا مادری نسب بھی باعث افتخار ہے اور یہ بھی چوتھی پشت میں یار غار و مزار خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ قربان جائیے حضرت سیدنا امام زین العابدین کی فراست اور بصیرت پر کہ آپ نے اپنے جلیل القدر نور نظر پیکر حسن و جمال رانائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کی رفیقہ حیات کے لیے اس عظیم خاتون کا انتخاب فرمایا جو نجیب الطرفین صدیقی ہیں، یعنی جن کے والد والدہ دونوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ میری مراد حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کے والد گرامی حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر اور والدہ محترمہ کا نام اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس لیے آپ فخریہ فرمایا کرتے تھے والدانی الصدیق مرتین، خاندان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں 2 مرتبہ میری پیدائش ہوئی۔ اس انتخاب کا رشتہ اگر دوسرے انداز میں جائزہ لیا جائے تو یہ پہلو بھی عیاں ہوتا ہے کہ در حقیقت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنے جد اعلیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معروف فرمان پر عمل کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں 4 چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کا مالدار ہونا، نمبر 2 اس کا حسب نسب والی ہونا، نمبر 3 اس کا حسین و جمیل ہونا، نمبر 4 اس کا دیندار ہونا۔ پس اے مخاطب، تم دیندار کو اپنا مطلوب قرار دو۔ ظاہر ہے کہ جب آباء و اجداد تقوی و طہارت کے پیکر، علم و معرفت کا مخزن و مرکز و شریعت و طریقت کے پیشواؤ مقتدا ہوں تو اس گھرانے میں بیٹا بھی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جیسا پیدا ہوگا۔ مزید یہ کہ اس انتخاب سے کئی سوالات کا جواب بھی خود بخود واضح ہو جاتا ہے جس کے بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں۔ حلیہ مبارک آپ رضی اللہ عنہ انتہائی حسین و جمیل اور وجیحہ تھے۔ قدم مبارک میانہ مائل با بلندی، رنگت گندم گوں تھی۔ تعلیم و تربیت آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش و تربیت علم و حکمت کے گہوارہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنے جد امجد امام سیدنا زین العابدین عالی مرتبت والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر اور اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہم کے علاوہ
مدینہ طیبہ و حجاز مقدس کے جلیل القدر تابعین و تبع تابعین محدثین و فقہا سے اکتساب فیض کیا۔ آپ کو ملت نبوی کا سلطان اور دین مصطفی کی برہان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ فضائل و کمالات: آپ رضی اللہ عنہ صدق مقال کی وجہ سے صادق کے لقب سے مشہور ہیں۔ رب کائنات نے آپ کو فیاضی، حلم و بردباری، حق گوئی و بے باکی اور غریب پروری وغیرہ جیسی خوبیوں اور ان گنت ظاہری و باطنی کمالات سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ علوم مصطفی و مرتضوی کے جامع، صاحب عشق و محبت اور ارباب طریقت و معرفت کے امام و رہنما تھے۔ شریعت و طریقت کے تمام معروف و مسلم مقتدا و پیشوا آپ رضی اللہ عنہ کی علمی فقاہت و ثقافت و روحانی عظمت و جلالت کے سامنے سر تسلیم خم نظر آتے ہیں۔ خاص کر سلسلہ عالیہ قادری اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے اولین اکابر مشائخ میں آپ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ نے دنیاوی سیاست اور قیادت سے کنارہ کش ہو کر اپنے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تعلیم و تعلم، تبلیغ و دین اور اشاعت اسلام کی راہ اختیار کی۔ پھر ساری زندگی اپنے جد کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مشن یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم و تدریس میں صرف کی۔ آپ کا حلقہ درس اتنا وسیع تھا کہ سیرت نگاروں نے آپ کے چشمہ فیض سے مستفید ہونے والے نامی گرامی افراد کی تعداد 4000 سے زائد بیان کی ہے۔ آپ کی علمی مجلس میں اپنے دور کے عظیم مفسر و محدث، صوفی اور موجدان، کیمیا و سائنسدان، مثلاً آپ کے فرزندان ارجمند امام موسیٰ کاظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شعبہ بن حجاج، سفیان ابن عینیہ، حضرت باجد بسطامی، جابر بن حیان جیسی عبقری شخصیات اور اساتین علم شرکت کو سرمایہ حیات سمجھتے تھے۔ آپ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سب سے بڑا عالم جانتے اور مانتے تھے، کیونکہ امام جعفر صادق اختلاف علماء کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے جعفر بن محمد الباقر سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے اکتساب فیض کیا تھا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں لولا السنتان لحالق النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے آپ سے اگر کوئی سوال کرتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ فرماتے میری زندگی 2 سال ہے جو میں نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گزارے۔ اسی طرح امام دار الحجرات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق جیسا عالم و فقیہ اور عابد و زاہد نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ آپ کی شخصیت تصورات سے بالا تر ہے۔ روحانیت کے عظیم شاہ سوار و مقتدا حضرت باجد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی آپ کی محفل میں سقائی یعنی پانی پلانے کی خدمت سر انجام دیتی تھی۔ چونکہ آپ کی علمی نشست میں اطراف و اکناف عالم سے متلاشیان علم حاضر ہوا کرتے تھے، اس لیے آپ کے علمی اور روحانی فیوضات بڑی کثرت سے 4 دانگ عالم میں پھیلے۔ بلا شبہ آپ کے فیض سے منور ہونے والے ایسے عظیم افراد ہیں جو ہر ایک اپنی جگہ پر عالمگیر جماعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس علوم و معارف اور طریقت کے اسرار و رموز کے بے شمار فوائد و لطائف کا انمول خزینہ ہوتی تھی۔ حاضر جوابی کی جو خدا داد صلاحیت آپ کو حاصل تھی وہ بے مثال تھی۔ چند ایک واقعات درج ذیل ہیں۔ دہریوں سے مناظرہ۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ
دہریت اور ملحدین کی سرکوبی اور دین حق کے تحفظ کی خاطر ہمہ وقت مصروف عمل رہتے تھے۔ آپ نے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت میں اپنے منفرد طرز استدلال سے بے شمار کارہائے نمایاں انجام دیے۔ بطور مثال ایک مکالمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مصر کا رہنے والا ایک دہریہ حاضر ہوا اور آپ ان دنوں مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس سے نام اور کنیت دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا، میرا نام عبد الملک اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، یہ ملک جس کا تو عبد اور بندہ ہے، ملوک آسمان سے ہے یا ملوک زمین سے؟ اور وہ خدا جس کا بندہ تیرا بیٹا ہے، خدائے آسمان ہے یا خدائے زمین؟ اس دہریے سے کچھ جواب نہ بن پڑا تو آپ نے پھر فرمایا، کیا تو کبھی زمین کے نیچے گیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، جانتا ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، مگر گمان ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، گمان کا کام نہیں، یہاں یقین درکار ہے۔ پھر سوال کیا، کیا تو کبھی آسمان پر بھی چڑھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، جانتا ہے وہاں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا کبھی مشرق و مغرب کی بھی سیر کی ہے اور ان کی حد سے آگے کا کچھ حال بھی تجھے معلوم ہے؟ جواب دیا، نہیں۔ اس کی ہر بات پر یہی ایک جواب تھا۔ آپ فرمانے لگے، تعجب ہے، تجھے زیر زمین اور بالائے آسمان کا حال تو معلوم نہیں ہے، اور باوجود اس جہالت کے خداوند تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ اے مرد جاہل، نادان کو دانا پر کوئی حجت نہیں ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ چاند، سورج، رات، دن ایک طریقے پر رواں دواں ہیں، وہ یقیناً کسی ذات کے تابع فرمان ہیں، اس لیے تو سر منہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو ایک مرتبہ بھی جا کر واپس نہ آتے، اور اگر وہ پابند اور مجبور نہ ہوتے تو کیوں نہ رات کی جگہ دن اور دن کی جگہ رات ہو جاتی۔ تو اس بلند آسمان اور پست زمین پر غور نہیں کرتا کہ کیوں آسمان زمین پر آ نہیں جاتا اور کیوں زمین اس کے نیچے دب نہیں جاتی؟ آخر کس نے اسے تھام رکھا ہے، اور جس نے اسے تھام رکھا ہے وہی قادر مطلق ہے، وہی ہمارا اور ان کا خدا ہے۔ آپ کے اس کلام حق نما میں نہ جانے کیسی غضب کی تاثیر تھی کہ وہ دہریہ قائل ہو کر خدا تعالی پر ایمان لے آیا۔ احمد بن عمر بن مقدام رازی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکھی منصور کے چہرہ پر بار بار بیٹھتی، منصور مکھی کو اڑاتا مگر وہ پھر آ بیٹھتی، یہاں تک کہ وہ تنگ آ گیا، اور اس وقت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ منصور کے پاس موجود تھے۔ منصور نے آپ سے دریافت کیا، اے ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ظالم و جابر کو ذلیل کرے۔ اس جواب کو سن کر منصور چپ ہو گیا۔ چند اہم ارشادات۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بغیر توبہ کے عبادت اس لیے درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم رکھا، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ 4 چیزوں سے شریف آدمی کو آر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے والدین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا۔ نمبر 2، اپنے مہمان کی خدمت کرنا۔ نمبر 3، اپنے چوپایا کی خبر لینا، خواہ اس کے 100 غلام ہوں۔ نمبر 4، اپنے استاد کی خدمت کرنا۔ اگر نعمتوں پر دوام چاہتے ہو تو شکر کرو، کیونکہ فرمان الہی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو شخص
اپنے رزق میں تاخیر پائے تو اسے طلب مغفرت کرنی چاہیے، کیونکہ ارشاد ربانی ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنت ویجعل لکم انہارا۔ بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، اور تم پر زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا مال اور بیٹوں سے، اور بارش سے تمہارے لیے باغ اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ من عرف اللہ اراد اما سواہ، جس نے اللہ کو پہچانا اس نے ما سوا اللہ سے منہ پھیر لیا۔ وصال مبارک 148 ہجری میں باعمر 68 سال مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا، اور جنت البقیع میں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عظیم اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے علمی اور روحانی فیوز و برکات سے بہرہ مند فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔